حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینہ پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ خاص امتیاز رکھتے تھے۔ ایسا ہوا کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر تشریف لائے تو آپ نے سجدہ طول دیا، یہاں تک کہ بچہ خود سے باخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس وقت سر سجدے کو طول دیا، یہاں کہ بچہ خود سے باخوشی پشت سے علیحدہ ہو گیا۔ اس وقت سر سجدے سے اٹھایا۔ کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ قطع کر دیا اور ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور پر فرمائے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مستقبل نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور میرا کام دنیا میں حسین کی بدولت قائم رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر ابھی 6 سال کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب 25 برس تک حضرت علی ابن ابی طالب کی خانہ نشینی کا دور ہے۔ اس زمانے کے طرح کے ناگوار حالات امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کو سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے۔ یہی وہ دور تھا جس میں آپ نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا اور بھرپور شباب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کی عمر 31 برس کی تھی تو عام مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 5 سال تھے جن میں جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھائے۔ 40 ہجری میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے سپرد ہوئی، جو امام حسین علیہ السلام بڑے بھائی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک باوفا اور اطاعت شعار بھائی کی طرح امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جب امام حسن علیہ السلام نے اپنی شرائط کے محتاط جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو امام حسین علیہ السلام بھی اس مصلحت پر راضی ہو گئے اور خاموشی کی زندگی گزارنے لگے۔ 10 برس تک امام حسن علیہ السلام کے بعد آپ خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے، مگر معاویہ نے ان شرائط کو جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے بالکل پورا نہ کیا۔ حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کو سازش کے ذریعے سے زہر دلوا کر شہید کرا دیا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو چن چن کر قید کیا گیا، سر قلم کیے گئے اور سولی پر چڑھایا گیا۔ حاکم شام نے سب سے آخری شرط کے بالکل خلاف معاویہ کو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا، یزید کو اپنے بعد کے لیے ولی عہد
بنا دیا اور تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور زور دونوں طاقتوں کو کام میں لا کر دنیا اسلام کے بڑے حصے کو سر جھکوا دیا گیا۔